إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات تمہیدات اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک مشکل کشا پروردگار ہے، جس رب نے مجھے آپ بھائیوں کو یہ توفیق دی کہ ہم خطبہ جمعہ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا آپ بھائیوں کا سننا قبول فرمائے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، جن کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بنی، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم جنت کا راستہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند وہ واقعات جن میں انسانی تربیت، عادات اور اخلاق کے حوالے سے بڑا زور دیا گیا ہے، بلکہ کثرت بتائی گئی جہنم میں لوگوں کی کثرت زبان کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اخلاقیات پر، جہاں عبادات پر زور دیتا ہے، نماز، نفل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کی ترغیب دیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اسلام اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے، اتنا ہی زور دیتا ہے، بلکہ بہت سی احادیث ایسی بھی ہیں جن کے اندر لوگوں کی بخشش کے پروانے جاری ہوئے ان کے ان اعمال کی وجہ سے کہ ان کے رویے بہت اچھے تھے، ان کی عادات بہت اچھی تھیں۔
تو اسلام نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بیان کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا مومن، کامل مومن وہ نہیں ہے جس کی نمازیں مکمل ہیں، کامل مومن وہ نہیں ہے جو ذکر و اذکار بڑا کرتا ہے، کامل مومن وہ نہیں ہے کہ جو خرچ بڑا کرتا ہے، بلکہ فرمایا اکمل المؤمنین، ایمان والوں میں سے کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، نمازوں کے ساتھ اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، رویے سب سے اچھے ہوں گے۔ بلکہ غریب کہا گیا اس شخص کو، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو غریب شخص کون ہے، مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، وہ سب سے غریب شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ دنیا ہے، مسکین آدمی ہے، ایک وقت کا ملتا ہے بعد میں نہیں ملتا، غریب آدمی۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہیں، بلکہ کون غریب ہے؟ من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، نماز بھی ہوگی اس کے پاس، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، لیکن فرمایا میری امت کا یہ غریب شخص ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس کی یہ ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، نمازیں تو پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سحریاں اور افطاریاں کرواتا تھا، زکاتیں دیتا تھا، مال خرچ کرتا تھا، لیکن یہ غریب کیوں رہا قیامت کے دن؟ فرمایا کہ چلتے پھرتے کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو اپنی زبان سے گالی نکال دی، لوگوں کے مال ہڑپ کرتا تھا، بہتان لگاتا تھا لوگوں پر، اس کی زبان اور اس کے اس رویے کے وجہ سے اس کی عبادتیں، اس کی وہ نیکیاں، اس کا صلہ اس کو کیا ملے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، یہ نمازی تھا لیکن اس بندے نے مجھے تکلیف دی تھی، یہ نمازی تو تھا لیکن اس کی زبان سے ہم سارے تنگ تھے۔ فرمایا کہ اب اس نمازی کی نیکیاں اٹھاؤ اور جن جن کو اس سے شکایت ہے اس کے اندر بانٹ دو۔ ابھی لوگ لائنوں میں لگے ہوں گے کہ یا رب اس نے تو ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی تھی، یہ تو ہمارے ساتھ بڑے معاملات خراب کرتا رہا، ابھی لوگ لائنوں میں لگے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، یا اللہ ہمیں انصاف دلائیے۔ اور اس دن انصاف کیسا ہوگا؟ اس دن انسان پیسہ روپیہ دے کر جان نہیں چھوٹے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نیکیاں اٹھا کر ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ اب نیکیاں ختم ہو گئیں اور لوگ کھڑے ہیں انتظار میں ہمیں انصاف دیا جائے۔ اب ان کے گناہ جن سے یہ زیادتیاں کرتا رہا، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور ثم طرح فی النار، ناک کے بل گھسیٹ کر اللہ کہیں گے اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے غریب شخص میری امت کا یہ ہوگا کہ نماز پڑھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، لیکن اس کی عادات، اس کے رویے اتنے گندے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا امسک علیک لسانک، میرے صحابہ یہ زبان اس کی فکر کرو، اور بے وجہ گھر سے نہ نکلا کرو، کام ہو تو باہر جاؤ، بغیر ضرورت کے گھروں سے نہ نکلا کرو، بلکہ آپ نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ مکمل حدیث، اس کا آغاز آپ نے زبان کیوں فرمایا؟ یہ بگاڑ ہے، یہ انسانوں کو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا فکرہ زبان سے نکالتا ہے 70 سال تک انسان جہنم کی تہ میں گرتا ہی رہے گا۔ گناہ کیا ہوگا؟ اس نے اپنی زبان سے کوئی فکرہ نکالا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ اخلاق اسلام کا حصہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی صرف نماز پڑھانے، عمرے اور حج اور زکوٰۃ اور صدقات کے نبی نہیں ہے،
بلکہ معاشروں کے بھی نبی ہیں کہ اس انسان کو معاشرے میں رہنا کیسا ہے، انسان اور جانوروں میں فرق ہونا چاہیے۔ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے جن معاشروں میں، یہ آپ دیکھتے ہیں نا سڑکوں پر ابھی بھی آتے ہوئے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، سے نو ٹو کرپشن، بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے بورڈز ہمارے عوام کے ٹیکس سے یہ کیوں لگانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ یہ حکومتیں بھی جانتی ہیں کہ یہ کرپشن، بددیانتی، عوام کے اندر یہ جو ایک معاشرتی ناسور ہے، یہ انسان کی اخلاق کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے، ایڈز چلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، آج ٹول ٹیکسوں پر، پلازوں پر لکھا ہوتا ہے کرپشن نہ کریں، کرپشن نہ کریں۔ یہ کیوں پیش آئی ضرورت؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ لاہور، یہ ملک قائم ہے تو اس کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ امن رہے، اور امن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے رہنے والے باشندے انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اگر وہ بددیانت ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے تو وہ معاشرہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ یہ بات سارے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے دماغ میں ایک سینسر لگایا ہے، وہ بات کرتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے میں کیا بات کرنے لگا ہوں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہوتا ہے کثرت کے ساتھ وہ کام کرنے کا کہ ان کو جھوٹ نہیں لگتا، گناہ نہیں لگتا، خیانت نہیں لگتی، غلط کام ان کو غلط لگتا ہی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے جسم کو عادی بنا لیا ہوتا ہے کہ بات کریں گے جھوٹ بولیں گے، اس لیے ان کے نزدیک یہ جھوٹ ہوتا ہی نہیں۔ وہ اس بات پر قسم بھی اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کام جائز ہے، یہ جو چیز میں دے رہا ہوں اس جیسی پوری مارکیٹ میں چلے جاؤ کہیں سے نہیں ملے گی تمہیں۔ ان کا جسم اس بات کا عادی، ان کو علم ہی نہیں ہوتا، اور یہ لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ان کے گھروں کے ماحول دیکھو، ان کے بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پکڑ کر سمجھایا ایسا نہ کرنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے معاملات، نماز، روزہ، انسان ہے کوشش کرتا ہے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، وہ رب ہے، ہمیں امید اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ معاملات ایسے ہیں، کسی سے دھوکہ کرنا، زیادتی کرنا، جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لے یہ تو معاملہ حل ہی نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے گزشتہ جمعے ہم نے حدیثیں بیان کر کے اور اس چیز کو بتایا کہ اخلاق بہت ضروری ہیں، وہ دینی کام ہوں یا دنیاوی ہوں۔ لوگوں کا پوچھنا، سوال کرنا اس معاملے میں، نیکی کی طرف آنا، اس کے اندر شرم جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشروں کے اندر اخلاقیات پر بڑا زور دیا، بلکہ آپ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ گھروں کے ماحول میں، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تھے تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ بیٹے بات سنو، تم میرے پاس اگر آؤ گے تو میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کام دیکھ رہے ہیں کہ ماں نے بچے کو بلایا، کہا ادھر آؤ تمہیں میں کچھ دوں گی۔ عموماً گھروں میں ہوتا ہے نا، مائیں بچوں کو لالچ دیتی ہیں، بلاتی ہیں۔ اب اس کو کوئی بڑا عمل نہیں سمجھا جاتا، معمولی سمجھا جاتا ہے، باپ بھی خاموش بیٹھا ہے، بھائی بیٹے سب خاموش ہوتے ہیں کہ ماں کا اور بیٹے کا معاملہ ہے۔ لیکن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ام عبداللہ کیا تم واقعی اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتی ہو یا ویسے ہی بلایا؟ وہ کہنے لگی جی میں نے سوچا اگر یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا کہ یہ جھوٹ بولا اس عورت نے۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ انسان کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ جھوٹ، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں یہ بندہ، اس کا تعارف کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے معمولی ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حدیث میں آتا ہے وہ چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے، وہ لکھتے جاتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں لکھتے ہیں اس کا ہر عمل۔ تو اللہ کے ہاں اس کا تعارف کیا بن جاتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے؟
یہ جھوٹا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, زکاتیں دے رہا ہے, صدقے دے رہا ہے, اللہ کے ہاں اس کا تعارف کیا بن جائے؟ یہ جھوٹا شخص ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو بھی پوچھا کہ واقعی دینا تھا, نہ دیتی تو جھوٹ لکھا جاتا. نبی علیہ السلام نے جنت کی ترغیب دلائی, فرمایا میرے صحابہ جنت بڑی خوبصورت ہے, دنیا میں کائنات میں اس کا مقابلہ نہیں. فرمایا جنت بڑی خوبصورت, اللہ نے جنت میں گھر بنائے, اللہ نے جنت میں گھر بنائے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کس کو دے گا اللہ یہ گھر؟ اور گھروں کی کیفیت بیان کی کہ اندر کوئی کھڑا ہو جائے تو باہر کے سارے نظارے وہ کر سکتا ہے, اگر باہر کھڑا ہو جائے تو اندر کے سارے نظارے وہ کر سکتا ہے. اتنے عالی شان بالا خانے گھر اللہ نے جنتیوں کے لیے بنائے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی یہ کس کو دے گا اللہ؟ یہ کس کے نام پر الاٹمنٹ ہوگی, جاری ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام, جس کی گفتگو زبان اچھی ہوگی, فرمایا یہ جنت میں اللہ نے گھر ان کے جنت میں آنے سے پہلے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں. لمن اطاب الکلام, جن کی گفتگو اچھی, اخلاق اچھا ہوگا, اللہ ان کو یہ گھر عطا کرے گا جنت میں. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ, جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا. وَأَدَامَ الصِّيَامَ, جو نفلی روزے رکھتے ہیں, جو رات کا قیام کرتے ہیں, نفل عبادت پڑھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, 4 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ جنت میں بالا خانے اور یہ گھر عطا کریں گے. ان میں پہلا شخص وہ ہوگا جس کا رویہ اور اخلاق لمن اطاب الکلام, جس کا کلام بڑا اچھا ہوگا, جس کی گفتگو بڑی اچھی ہوگی, جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے, اللہ جنت میں اس کو گھر عطا فرمائیں گے. اور اس اخلاقیات کے اندر جو آج کے خطبے میں میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں, اور جس کی بڑی سخت وعیدیں احادیث میں بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہم بچوں کو زور دیتے ہیں جی بچوں کی تربیت, بچوں کا ماحول, بڑوں سے یہ نیچے جاتی ہیں. ہم بڑے کیا کرتے ہیں, ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں, ہمارے لیڈرز کیا کرتے ہیں, ہم جن کے پیچھے چل کر باتیں منہ سے نکالتے ہیں, یا جو فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. شاید کہ آج کے اس خطبے میں میری اور آپ بھائیوں کی اصلاح ہو جائے اور ہم اپنے لیے صحیح رستے کا انتخاب کر لیں تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان کیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, نیکی جو ہے سچ بولنا نیکی ہے. جب انسان سچ بولتا ہے تو یہ نیکی کا کام ہے, اور یہ نیکی بالآخر اس کو جنت میں لے جاتی ہے. فرمایا جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے, اور گناہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے. یعنی یہ جھوٹ بولنا معمولی مسئلہ نہیں ہے, کفر کہا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کفر ہے, اور یہ کفر انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں صاف لفظوں میں یہ بات فرمائی کہ عام طور پر اللہ نے قرآن مجید میں جو لعنت کی ہے وہ کافروں پر کی ہے, یہودیوں پر کی ہے. یہ اللہ کی لعنت ہو ان پر, انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو ان پر, ان منافقوں پر جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا, اللہ کے ساتھ بگڑیاں بنانے والا, مشکل کشا, حاجت روا بنائے. اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. اور یہ لعنت کا عمل بڑا خطرناک ہے, کیونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی اس پر رحمت نہ ہو. اسی لیے فرمایا جب کسی چیز پر لعنت کر دی جائے تو اس سے خود کو دور کر لو, اب اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے لعنت کا لفظ بولا کافروں کے لیے, یہودیوں کے لیے, منافقوں کے لیے, اور وہیں پر یہ لعنت کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں. نماز چھوڑ دے, لعنت کا لفظ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی یہ بڑا لعنتی انسان ہے, لفظ ہی نہیں ہے. ہاں گناہ کا کام ہے, اس نے کفر کیا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی معاملہ ایسا جو اس سے رہ گیا, جو نہ کر سکا, لعنت کا لفظ نہیں. یہ اتنا سخت لفظ بولا گیا, لیکن جب جھوٹ کا معاملہ ہے کہ یہ بیس ہے, یہ بنیاد ہے جہاں سے انسان حق اور باطل کے اندر تمیز نہیں کر سکتا,
جہاں سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں وہ جھوٹ کی بیس پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ لعان کا مسئلہ ہے میاں بیوی کا، بیوی نے خاوند پر الزام لگا دیا کہ میں نے اپنے خاوند کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، لعان ہے، یہ اسلام کا ایک بڑا مسئلہ ہے شرعی۔ خاوند قسم اٹھائے گا، 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام میں نے نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کرے۔ جس پر لعنت کر دی گئی فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور 2 لوگوں کا معاملہ بیان کرتے ہوئے فرمایا جو ہمارے مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 لوگ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، جب تک ان کے لین دین میں سچائی رہتی ہے اللہ کی برکت بھی رہتی ہے۔ جب تک ان کے خرید و فروخت میں، یعنی بیچنے والا مالک دکان کا بات سچی کرتا ہے کہ یہ میرا منافع ہے اور یہ میں نے لینا میرا حق ہے، تب تک ان کے معاملے میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت رہتی ہے۔ فرمایا جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ نہ بولے، جب کوئی ایک جھوٹ بول دیتا ہے اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جھوٹ کی وجہ سے کثرت تو ہوتی ہے، یہ جتنے ایڈز کی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے سٹیکرز لگاتی ہیں، فلیکس، اور اکثر دیکھ لیں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ ایسی کرتے ہیں کہ اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور حقیقت میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقیقی چیز اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان وہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کرے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، اور ایسی ایسی اس کے القابات اور تعریفات بیان کرے جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی، اور اپنا سودا بیچنے کے لیے جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے وہ سودا بک تو جاتا ہے، مال بھی بڑا آتا ہے، لیکن ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا اور لینے والے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ دینا ہے۔ مال بڑا آتا ہے، کثرت بڑی آتی ہے، مال بک رہا ہوتا ہے، جھوٹ ہے نا، ایڈورٹائزمنٹ ہے جھوٹ پہ، ان کے لگ بھی ویسے ہی رہے ہوتے ہیں، وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جھوٹ کا معاملہ وہ کسی بھی کام میں ہو، اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ منافقین کی علامت بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، بعض روایتوں میں 4 خصلتیں ہیں، جس میں ایک بھی پائی جائے وہ اس کے اندر اس کا کچھ حصہ پایا جائے گا۔ پہلی فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بات کرتا ہے، کیوں یہ اخلاق اسلام سکھاتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نمازی جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھنے والا اللہ کے نبی کا امتی، یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ مومن ہو، کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، ایمان اور جھوٹ کٹھے نہیں ہو سکتے کہ ایک بندہ مومن ہو اور اس کے اندر جھوٹ جمع ہو جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے یہ کروں گا کام، وعدہ پورا ہی نہیں کرتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کو امین بنایا جائے کہ تم ہمارے امانت دار ہو، یہ چیز تمہارے پاس ایز امانت رکھی گئی ہے، فرمایا اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 علامتوں میں پہلا شخص جھوٹ بولنے والا۔ بڑا آسان ہے نا، آج موبائل نکالو، میسج کر دو، وہ 1 2 4 10 لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کسی کو کوئی علم ہی نہیں۔ یہ آج سنتے ہیں نا آڈیو لیکس ہو گئی، فلاں ہو گیا، وہ جس کی لیکس ہوتی ہیں وہ کہتا ہے مجھ سے قسم لے لو، قرآن پہ ہاتھ رکھ لو، یہ میں نے کہا ہی نہیں۔ میڈیا بڑا آسان ہے نا آج، خبر کو پھیلانا، خبر بریک کرنا، نیوز بریک کرنا، مجھے سب سے پہلے خبر بتانی ہے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، یہ بڑا آسان لگتا ہے آج، بٹن دبا دینا، شیئر کر دینا، ایسی ایسی چیزیں، لوگوں کے بارے میں عیب ڈھونڈنا، ان کے عیب تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا۔
اسلام اس کی کبھی حمایت نہیں کرتا، نہ اسلام پسند کرتا ہے کہ معاشروں کے اندر لوگوں کی عیب بیان کیے جائیں، ان کو ڈسکس کیا جائے، ان سے ایسے خطرناک ان کے فیملی کے سوال کیے جائیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، اسلام یہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے دیکھ لیجئے چغلی اسلام نے بیان کیا کہ چغلیاں کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک بات سنتے ہیں دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، وہ بات ایک سے دو تین، وہ اس پھیلتی وہ بات حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے، وہ فساد اور فتنہ بن جاتا ہے۔ کتنے گھر اجڑ گئے چغلیوں کی وجہ سے، غیبتوں کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور جن رشتوں کی بنیاد جھوٹ پر ہو، بتائیں اس کے اندر برکت کہاں سے ہوگی؟ لوگ رشتہ داریاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو نہیں ہوتا وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، پلے ککھ نہیں ہوتا، قرضے اٹھا کے اپنے آپ کو وہ ظاہر کا ہم یہ ہیں جناب، اور اس کا نتیجہ 2 مہینے 4 مہینے بعد نکلتا ہے جناب کہ لو جی ان کے اندر یہ تو ہم سے جھوٹ بولا انہوں نے، رشتے کرتے ہوئے لڑکے کے نام پہ یہ ہے، فلاں ہے، لڑکی کا یہ، اور حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے سخت وعیدیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو جھوٹا ہے، فرمایا کہ منافق کی علامت ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اتنی سخت وعیدیں نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک بڑی واضح حدیث، لمبی حدیث، میں اس کا مختصر ٹکڑا سناتا ہوں، آپ احباب نے سنا ہوگا، معراج والی حدیث، بڑی لمبی حدیث، اللہ کے نبی معراج پر گئے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا کہ اٹھیے اور چلیے۔ اب یہ دونوں فرشتے اللہ کے اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شخص کے پاس لے کر گئے، ایسے شخص کے پاس لے کر گئے جو زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، ایک فرشتہ اس پر مقرر ہے، اس کو زمین پر لٹایا گیا، اور اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آلہ ہے، وہ کینچی نما آلہ کہہ لیجئے، یا وہ کسی بھی طرح کا تیز کاٹنے والا آلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو مجھے لے جانے والے فرشتے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، میں نے اس شخص کو دیکھا جو لیٹا ہوا تھا، وہ فرشتہ جو اس پر مقرر تھا، وہ اس کے منہ کے اندر وہ آلہ ڈالتا ہے اور یہ گدی تک اس کو چیر دیتا ہے، دائیں جانب سے اس کو چیر دیتا ہے۔ پھر دیکھا کہ اس نے اس کے ناک کے نتنوں سے وہ ڈالا اور گدی تک چیر دیا۔ 3 مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ یہ اس کی آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی گدی تک اس کو چیر دیا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتہ وہی لوہے کا آلہ پکڑے، وہ دائیں سے بائیں جانب آتا ہے اور پہلے والا حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ بائیں جانب سے اس کو کاٹتا ہے اور چہرے کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے اندر جھوٹ پھیلاتا تھا، ایسی خبر بریک کرتا تھا جو دنیا کے پورے خطے میں لوگوں تک پہنچتی تھی، لوگوں کو یہ باتیں بتانے والا، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، یہ جھوٹ بولنے والا انسان۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس انسان کے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک ہوتا ہی رہے گا۔ یہ اتنا بڑا خطرناک عمل ہے جھوٹ بولنا، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں لوگ، کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دو جی، جھوٹے سرٹیفکیٹس سکولوں میں، کالجوں میں آپ دیکھ لیجئے، دکاندار، مالدار، سب، ہر بندہ اس کو عیب سمجھتا ہی نہیں کہ یہ عیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو نصیحتیں اور ترغیب دلائی، میرے صحابہ یہ عمل نہ کرنا۔ میں نے معراج پر دیکھا
اس شخص کو دیکھا جو جھوٹ اور زبان کے گناہ کی وجہ سے قیامت تک اس کی اس گدی کو چیرا جاتا رہے گا، اس کا یہ عمل اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ نمازیں، حج، زکوٰۃ، عمرے کہاں رہ گئے؟ تو یہ جھوٹ یہ معاشرے میں جب پھیلتا ہے تو امن ختم، گھروں میں امن تباہ ہو جاتا ہے۔ جو عورت اپنے خامند سے جھوٹ بولتی ہے، جو خامند اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ دروازے پر کہو کہ ابا گھر نہیں ہے، یہ ہم بچوں کو سکھاتے کیا ہے؟ جو دکان کا مالک اپنے ملازموں کو کہے کہ تم یہ کہو کہ یہ مال ایسا ہے، حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہوتا۔ جو کمپنی کہے کہ ہاں اس کو لانچ کر دو، اس کی ایکسپائری ڈیٹیں اتارو اور 2 نمبر اس پہ چسپاں کر دو، یہ جو یہ حرکتیں جھوٹ والی ہیں، اللہ نے ہر بندے میں ایک سینسر لگایا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے میں کیا کرنے لگا ہوں۔ اور جب تک یہ کھٹکتا رہے تب تک تو انسان خیر پر رہتا ہے، اور جب کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں کہ سچ، اس انسان کا انجام کیا ہوگا؟ کہ جس کو علم ہی نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ اتنا عادی اس نے اپنے جسم کو کر لیا جھوٹ کا کہ اب اس کو نہیں علم۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو سیاست دانوں کے نام پر آپس میں لڑتے ہیں، اور ایسے ایسے تجزیے اور تبصرے، حقیقت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں پتہ ہی نہیں۔ اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو اس کا دفاع کرنا ہے، اور اس کی ایسی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں شاید وہ خود بھی سن لے تو حیران ہو جائے یہ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ اس کو دفاع کر رہا ہے، اور اگر یہ جھوٹ ہوا تو یہ اس کے لیے پکڑ بن جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ایک شخص نے کہ میں اب ایسے شخص کو بلانے لگا ہوں جو اللہ کے نبی کا ساتھی، جانثار، بڑے بڑے القاب سے پکارا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا اللہ مجھے معاف کرنا، جو اس بندے نے میرے بارے میں کہا اگر تو مجھ میں پایا جاتا ہے تو اللہ میری اصلاح کرنا، مجھے ثابت قدمی دینا، اگر اس نے جو میرے بارے میں کہا وہ مجھ میں نہیں پایا جاتا تو اللہ میرا اس کی ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑا آسان ہے نا کسی کو القاب دینا، فلاں صاحب، فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ۔ کیوں اکثر لوگ آج دیکھ لیجئے کمپنیوں میں کام کرنے والے فون 2 نمبر جعلی فون کرواتے ہیں، جناب چھٹی چاہیے، کسی کی خالہ مار دی، کسی کی فلاں کر دیا، یہ ہم اس کو عیب سمجھتے ہی نہیں، معمولی سمجھتے ہیں نا، یہ کوئی غلطی گناہ ہے ہی نہیں۔ دکان سے اٹھے، چھٹی لی، کس لیے؟ واش روم جانا ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، اور کام کسی اور چلے گئے۔ ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ فون کال پہ پوچھے کوئی کہاں ہے، میں بس میں قریب آ گیا ہوں، اور بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں۔ ان کا نفس عادی ہو چکا ہوتا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہوتا وہ جو زبان سے نکال رہے ہیں کہ اس کا حقیقت سے تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ 5-10 منٹ کا کہہ کے 2-2 گھنٹے لوگوں کو انتظار کروانا، اور سمجھنا کہ ہم بڑے افسر ہیں، بڑے پروٹوکول ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے وہ کتنی بڑی لعنت میں پھنس چکے ہیں کہ لوگوں سے جھوٹ بول بول کے ان کے لیے یہ گھنٹے ٹائم لوگوں کو برباد کرنا ان کے لیے یہ عیب ہی نہیں رہا۔ جعلی اپلیکیشنیں ڈال کے، جھوٹے مقدمے دائر کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہے نا، اس سے نکلو آگے دیکھی جائے گی، لیکن یاد رکھیے اس کا انجام بہت برا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، ہم تو معمولی چیزوں کو معمولی نہیں سمجھتے، میں نے آج حدیث پڑھی میں دنگ رہ گیا، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ایک صحابیہ عورت نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اس سے جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کو اس کی خواہش بھی ہو، مثال کے طور پر ہم کسی سے پوچھتے ہیں بھئی چائے پیو گے، حالانکہ اس کو چائے کی طلب ہوتی ہے، لیکن آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ جوس پیئیں گے، وہ کہتا نہیں رہنے دے، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ صحابیہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص وہ خواہش بھی رکھے کہ یہ کام ہو جائے اور پھر بھی کہے کہ نہیں ایسا نہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس میں تو خواہش رکھے، طمع رکھے کہ ہاں میں چائے پینے کو دل کر رہا ہے، یہ چیز مجھے چاہیے، لیکن اپنے زبان سے وہ کہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو۔
اس کے بارے میں آگاہ کرو، ہاں یہ معاملہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں ایک اسلام کا معاشرہ، تربیت کرنے والا معاشرہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اچھا انسان اور برا انسان کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کو اللہ یاد آ جائے۔ اچھے انسان کی خوبی کیا بیان کی کہ خوبصورت انسان وہ ہے کہ آپ اس سے ملے تو آپ کو اللہ رب العالمین یاد آ جائے۔ اور کچھ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہر سال گاڑیاں بدلتے ہیں، معاملات ہیں، ہر سال جناب کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جب پوچھ لو کہتے بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تم نے نہیں سنا ڈالر کہاں چلا گیا ہے، حالات کیسے ہو گئے ہیں، تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ تو جب پوچھ لیجئے وہ سچ کا سہارا، وہ کہتے بلکہ مجھے یاد ہے ایک بھائی نے مجھے کہا، کہتے جی وہ بات ہی ایسے کریں۔ میں نے کہا بات کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہماری مجبوری ہے، سارا دن دکان پہ ایسے ہی بولنا پڑتا ہے، اگر ہم گاہک کو کہہ دیں نا کہ ہم بڑے فٹ ہیں، ٹھیک ہیں، تو میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ پھر ہمیں نقد کیش دے کے نہیں جائے گا، وہ سمجھے گا اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے کیا کہ ہم تو مر رہے ہیں، رل گئے ہیں حالات، وہ اس لیے کہ ہم نے پیسے پورے نکلوانے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو طریقہ درست ہی نہیں، آج پیسے تو آ جائیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ نارمل طریقے سے بات کرنے کی، وہ نارمل انداز میں مسئلہ تھا، کوئی حل کروانے آئے تھے، تو وہ نارمل جو بات کر رہے تھے اس کے اندر اس کا وہ لہجہ جو دکان پہ بات کرنے والا تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اس لہجے پہ اس سے پوچھا کہ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا معذرت چاہتا ہوں، سارا دن دکان پہ وہ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو وہ ڈیلنگ کے دوران ہمارا رویہ ایسا، کہتے ہیں اب ساری زندگی یہی کیا، وہ نارمل بات بھی وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام نے کہا نہیں، روکو اس کو، جو ایسا کرے اس کو فوراً بتاؤ یہ غلط ہے، اکیلے میں اس کی اصلاح کرو، یہ درست نہیں ہے طریقہ تمہارا۔ تو انسان بات کرتے ہوئے اگر اس کو کوئی سمجھائے، غلط کام پہ روکے، اس کو خیر خواہی کا سبق دینا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس کوئی بیٹھے اس کو اللہ یاد آئے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ جس کے پاس بیٹھ کے انسان اللہ کا شکر کرنا شروع کر دے کہ الحمدللہ، اللہ کا تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس تاجر سے کوئی ملے۔ تاجر کی بڑی فضیلتیں اللہ نے بیان کی کہ یہ قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایماندار، امانت داری سے کام کرنے والا، وہ ملازم ہو یا مالک ہو، رزق حلال کماتا ہے، امانت داری سے اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی اس تجارت میں جو اس کے لیے سکون بھی ہے، دنیا کے عیش و آرام بھی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں، یہ نعمتوں کے باوجود قیامت کے دن یہ کہاں ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کا ساتھ اس تاجر کو ملے گا۔ اس نے دنیا میں امانت داری سے کام لیا، اپنا کاروبار امین بن کے اس نے کیا، دھوکہ اور فراڈ اور دو نمبری نہیں کی۔ اور وہیں پر جس نے غلط کیا ہوگا، غلط مال بیچا ہوگا، لوگوں کو غلط کام پہ لگایا ہوگا، وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کی صف کون سی ہوگی؟ وہ کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ مالدار تو بڑے ہوں گے جنہوں نے مال کمایا ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب جو نیک لوگوں کی صفوں میں، اور کچھ ایسے ہوں گے ناشکریوں کی وجہ سے ہر وقت شکوے زبان پہ، ہر وقت ناشکری، اور یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہے کہ نعمتیں ساری اللہ نے اس کو دی ہوں لیکن اس کی زبان سے شکر ادا نہ ہو، سہولتیں ساری ہوں، ہر چیز پوری ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ شکر ادا نہ کرے۔ تو یہ جو ہے نا کسی کے پاس بیٹھ جاؤ تو اللہ یاد آ جائے، یہ یہی چیز ہے کہ اس مالک کے پاس، اس انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں اس پر نظر آتی ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ اچھے انسان کی علامت کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھو تو اللہ یاد آئے گا۔ اور برے شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھو گے، فرمایا کہ وہ چغلیاں کھانے والا ہوگا، چغلیاں کھائے گا، لوگوں کے عیب بتائے گا، لوگوں کی غیبتیں کرے گا، لوگوں کے، فرمایا برے لوگوں کی خصلت نہ بتاؤں میں صحابہ تمہیں؟
برے لوگوں کی خصلت یہ ہوگی کہ وہ چغلیاں کریں گے. یہ دیکھ لیجئے، یہ ساری احادیث اخلاقیات کے بارے میں ہیں، رویوں کے بارے میں، عادات کے بارے میں، کہ لوگ اپنے اخلاق بہتر کریں. یہ میزان میں قیامت کے دن نامہ اعمال لگے گا تو سب سے وزنی نامہ اعمال اس شخص کا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق ہوگا. بہترین اخلاق والے، ان کے میزان بھی بھاری ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کے نامہ اعمال میں. تو نبی علیہ السلام نے برے لوگوں کی خصلت بیان فرمائی کہ میرے صحابہ، میں برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ان کی ایک عادت یہ ہوگی، وہ چغلیاں کھانے والے، غیبتیں کرنے والے. جب ملیں گے کہیں گے تمہیں فلاں کے بارے میں پتہ ہے، وہ فلاں کا یہ معاملہ ہے، پتہ ہے تمہیں، وہ فلاں نے یہ فراڈ کیا، فلاں، مطلب لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کرنے والے ہوں گے. فرمایا یہ برے لوگ ہیں معاشروں میں رہنے والے، یہ انسانوں کے اندر رہنے والے لوگ نہیں، ان کو الگ ہو جانا چاہیے. یہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں لوگوں میں، چغلیاں کرنا تاکہ کاروبار تباہ ہو، ملازموں کے اندر چغلیاں غیبتیں پھیلانا تاکہ یہ جا کے اپنے مالک کو بتائے گا کہ ہاں یہ مال ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں، یہ اسلام نے اس کو برے لوگوں میں شمار کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری خوبی، بری خصلت یہ ہوگی ان میں جو برے لوگ ہوں گے، فرمایا وہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالتے ہوں گے. یہ بھی رویہ اور اخلاق کہ لوگ دو دوست ہیں، بڑا اچھا تعلق ہے ان کا، دین کا تعلق ہے، کاروباری تعلق ہے، برادری ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے ان کا. اب یہ دیکھ کے کڑتا ہے، جلتا ہے ان دو دوستوں میں، یہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا میں تمہیں برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یہ بدترین لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان اچھی دوستیاں، تعلقات کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا یہ برے لوگ ہیں، کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، کبھی اگر اکٹھا دیکھ لیں گے تو سازشیں کریں گے، ان کو توڑنے کی کوشش کریں گے. تیسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے لوگوں کی عادتوں میں یہ بھی عادت ہوگی، ان کے رویے، ان کے مزاج ایسے ہوں گے. فرمایا کہ شریف آدمی، باعزت آدمی، اس کے عیب ٹٹول لیں گے، جاسوسیاں کریں گے کہ اس شخص کی کوئی ایسی بات مل جائے جس کا لوگوں کو علم نہ ہو. فرمایا بدترین لوگ ہیں یہ جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، برے لوگ ہیں یہ. تین خوبیاں برے لوگوں کی بیان کی. فرمایا چغلیاں کرنے والے ہوں گے، دوستوں کے درمیان فساد کروانے والے ہوں گے. تیسرا فرمایا باعزت آدمی، شریف آدمی، اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے پیچھے لڑکے لگا دیے، اس کی میڈیا ہراسمنٹ شروع کر دی، اس کے پیچھے جاسوسیاں لگا دیں. یہ کام اچھا نہیں. فرمایا یہ بدترین لوگوں کی خوبی ہے، وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. لائف سٹائل بڑا اچھا ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، گھر ہوگا، بڑے اچھے کپڑے، لیکن اللہ کے ہاں وہ لوگ برے لوگ ہیں جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، ہر وقت جاسوسیوں میں لگے ہوئے. محدثین کو دیکھیے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، بڑا معمولی مسئلہ، امیر محترم حافظ محمد سعید حفظہ اللہ، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی. کہنے لگے ہم ایک مجلس میں تھے تو ہمیں کسی نے بتایا علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کہ لوگ ان کو زکوٰۃ اور صدقات دے کے جاتے تھے کہ کوئی بھی ضرورت مند آئے تو آپ اس کو دے دیا کریں. انہوں نے ایک پرچی بنائی تھی، وہ پرچی بنا کر دیتے، سائن کر دیتے تو وہ جا کر اکاؤنٹ سے اتنی رقم نکلوا لیتا. ایک شخص آیا، وہ غالباً 1000 ریال یا کوئی اس طرح کی اماؤنٹ امام صاحب نے وہ لکھ دی کہ اس شخص کو یہ ادا کر دو. اب یہ شخص گیا، اس نے اپنے ہاتھ سے ان صفروں کے درمیان ایک صفر اور ڈال دی، ان صفروں کے درمیان ایک صفر اور ڈال دی. اکاؤنٹنٹ کے پاس لے کر گئے. یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ کتنے بڑے بڑے معاملے ہیں. لوگوں کا مال زکوٰۃ اور صدقات آتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ لوگوں میں خرچ کرتے تھے. اکاؤنٹنٹ نے اس کو پکڑا بازو سے اور امام صاحب کے پاس لے آیا. یہ دیکھیے جی دھوکہ، فراڈ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، پکڑ لیا ہم نے، یہ آپ کے پاس ضرورت پیش کرنے آیا تھا، دیکھیے اس نے 2 نمبری کی. امام ابن باز رحمہ اللہ پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے، اگر اس کا یہ عیب اللہ نے تیرے سامنے ظاہر کر دیا تھا
تو تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم ان کو سارے مجمع کے سامنے ذلیل کر دو؟ ہو سکتا ہے جو اس نے ضرورت مجھے بتائی مجھے سمجھ نہ آئی ہو، اس کو زیادہ کی ضرورت ہو اور اس نے وہ صفر ڈال دی، اور یہ مال اللہ کا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، تم نے مجھے مجرم بنا دیا کہ میں لوگوں کے فیصلے کروں۔ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، یہ جانتا اور وہ جانتا، مجھے تم نے سب کے سامنے بلا کر، وہ اس چیز کو بھی اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے کسی کی برائی ان کے سامنے آ جائے۔ وہ کہتے اللہ نے پردہ ڈال دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کے پردے اچھالنے والے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں نا، بڑا جاسوسی کا کام کرتے ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا پہ گھسے رہتے ہیں، فلاں کی خبر، اور چار دوستوں میں بیٹھ کر پھر ان کی وہ برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے عیب بیان کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فلاں لیڈر یہ، فلاں لوگ یہ، فلاں یہ دوستوں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں، کسی کی بیٹیوں اور بیٹوں کے بارے میں ان کے عیب بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اس کا نامہ اعمال آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے نبیوں، انسانوں، ولیوں کے سامنے اللہ کر دے گا، دیکھو یہ بندہ، اس کا نامہ اعمال چیک کرو، اس کے نامہ اعمال میں کون کون سے اعمال ہیں۔ فرمایا جس طرح دنیا میں یہ ان کو رسوا کرتا تھا، اللہ محشر کے میدان میں اس کو رسوا کر دے گا، اور اس دن کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے، اس دن کی ذلت بہت بڑی ذلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا برے آدمیوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کو لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی گناہ کا اعتراف بھی کر لیتا تو آپ کی حتی الامکان کوشش ہوتی تھی یہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا کر لیں، درگزر کر دیتے تھے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے، جھوٹ کی بڑی قسمیں ہیں، اگر ہم بیان کرنا چاہیں کئی جمعے بیان ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے سوچا کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں اہل ایمان کو بڑا فائدہ دیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، جہاں جہاں عیب نظر آئے گھروں سے شروع کریں، اپنے سکولوں سے شروع کریں، اپنی دکانوں سے شروع کریں، جھوٹ کو ختم، اس کو گناہ سمجھیں۔ جب تک اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے یہ برا لگے گا ہی نہیں، اس کے اوپر سزا مقرر کریں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یقین کیجئے آپ جھوٹ کی پکڑ کر لیں کہ یہ جھوٹ ہے، نہیں بولنا، اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیں جو مرضی ہو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ اس کی برکات دیکھیں گے اپنی زندگی میں، اس کی خیر دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہو اللہ اس کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں یہ اخلاقیات اپنے معاشروں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی اسی طرح معاشروں کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے ہمارا دین کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین زندگی دے تو ایمان والی، خاتمہ بالایمان پہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک اور حدیث آج کے جمعے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، تو یہ بھی اس شخص کے لیے افسوس ہے۔ ویل اللہ کے الفاظ ہیں، اس شخص کے لیے پھر افسوس ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے فیس بک پر، آگے پیچھے جو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس کو اب گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اب اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، تو وہ غلط بات کی تشریح کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگز کرتے ہیں، پھر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ مسلمانوں کے معاشروں میں یہ بالکل قابل برداشت عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے جو میڈیا کو کنٹرول کرنے والے، جو ہمارے پیمرا کے لوگ ہیں، اللہ ان کو یہ سمجھ دے کہ وہ اس کو سینسر کر سکیں۔
ہمارے بچوں تک یہ چیز پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، معصوم بچے ان کے ہاتھ میں وہ چیز آئے، وہ ان کے لیے یعنی ان کے ذہنوں سے یہ اچھائی اور برائی ختم کی جا رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے کہ یہ برا ہے، یہ تو مذاق ہے جی، مذاق تو جائز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی مذاق کو پسند فرمایا، لیکن آپ نے اس کا طریقہ بتایا۔ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دے، میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندی جنت میں سارے جوان ہو کے جائیں گے۔ تو آپ مسکرانے لگے، وہ بھی مسکرانے لگی۔ تو یہ ہے انداز کہ اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، اور اسلام نے مزاح کو پسند فرمایا۔ بہت سی مثالیں اس طرح کی موجود ہیں، ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان بھی کریں گے۔ تو ہمیں ہنسانے کے لیے بھی کسی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ جھوٹ لکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے معاشروں میں یہ بگاڑ ختم ہو۔ ہر چیز سے یہ سے نو ٹو کرپشن، یہ ساری چیزیں بددیانتی اسی کا حصہ ہے کہ جھوٹ ختم ہوگا تو کرپشن ختم ہوگی، کہ لینے والا دینے والا وہ سچی بات کرے گا تو لوگ سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ